إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان رواہ البخاری۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا اور اس کائنات کے اندر اپنا ایک نظام نافذ کیا۔ اس نظام کو پہنچانے کے لیے مختلف انبیاء اور رسول کو بھیجے اور ہر نبی کو کتاب تھما دی، معجزات دیے گئے تاکہ لوگ ان پہ یقین کر لیں، لوگوں کو منوائے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین دین، پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور دوسری آیت میں اور اسی صورت کے اندر سورہ آل عمران میں دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش کرے گا، کوئی کسی اور دین کی طرف جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ناقابل قبول ہے، اس کو مسترد کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک اہم 5 ارکان پر مشتمل 5 ارکان پر کھڑا کیا۔ جس طرح دنیا میں کوئی بھی عمارت کھڑی کرنا ہو تو اس کو سب سے پہلے بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ بنیاد کے بغیر کسی بلڈنگ کا کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، اور بنیاد بھی ایسے ہو کہ وہ مضبوط ہو، ایسے نہیں کہ ہلکا پھلکا سے بنیاد ڈالے اور اس کے بعد اوپر آپ بلڈنگ شروع کر دیں۔ بنیاد ایک بنیادی چیز ہے، اہم چیز ہے۔ جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگا بلڈنگ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 8 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، ان میں سب سے پہلے کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا۔ اس کے بعد اقامت الصلاۃ، نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ جب نصاب کو پہنچے، اپنے مال تو نصاب پر پہنچے تو زکوٰۃ ادا کرنا، والحج بیت اللہ، اگر راہ سفر موجود ہو مکہ مکرمہ تک آ کے واپس جانے کا، اگر اس کے بعد زاد راہ موجود ہو تو اس کے لیے حج ادا کرنا، اور اس کے بعد ہے رمضان المبارک کا 1 مہینے کا روزہ رکھنا۔ یہ بنیادی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر ان ارکان میں تساہل کرے، نقص کرے تو اس کے اسلام بھی نقص ہے، وہ اسلام مکمل نہیں ہے اس انسان کے اندر۔ تو محترم بھائیوں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک بنیادی چیز میں نے پیش کیا۔ اگرچہ ہمارے حلقہ احباب میں بڑے بعض علماء کرام بھی ہے، طلباء اعظام بھی ہے، اور اسی کے ساتھ بعض ایسے نو مسلم بھائی ہے جو ان 3-4 سالوں کے اندر مسلمان ہو چکے ہیں، ان کا بھی اصرار تھا۔ اور اسی قافلے کے اندر بعض ایسے مسلمان بھی ہے جو برائے نام مسلمان ہے، صرف عبداللہ عبدالرحمن نام ہے ان کا، لیکن ان کو اسلام کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو محترم بھائیوں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، علماء کرام کو، طلباء اعظام کو پتہ ہے۔ ہم ان بھائیوں کو جو ان اسلام کے ان بنیادی ارکان سے ناواقف ہے، ان کو بھی ساتھ لے کر جانے کے لیے ہم نے اس بنیادی اسلام کے بنیادی 5 ارکان کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس راستے میں آپ تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے، ہماری بات سنیں گے اور ان بھائیوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ارکان اسلام بنیادی طور پر کم از کم ارکان اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔